یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ آپ احباب نے اکثر طور پر یہ بات سن رکھی ہے کہ رمضان اور جہاد کا آپس میں گہرا تعلق ہے، شک کی بات تو نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا اور جہاد کا آخر کو مقصد ہے، ورنہ صبح بھی ٹھیک ٹھاک سحری کرنا اور ٹھیک ٹھاک افطاری کرنا یہ مقصد ہے؟ سارا دن بھوکا رہنا یہ کوئی مقصد ہے؟ اور جہاد لوگوں کو مارنا، کاٹنا، قتل کرنا، خون بہانا یہ کوئی کام ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے کس لیے؟ نماز کے لیے، اجتماعیت کا پیغام ہے۔ اگر یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی آ کے بھینسیں باندھ دے گا، کوئی بکریاں باندھ لے، کوئی توڑی رکھ لے، بنائیں گے دوبارہ کوئی مسجد؟ ہم اسے کیا کہیں گے؟ مقصد تیرے بھینس اور بکریاں اور توڑی رکھنا نہیں ہے، اس لیے مسجد نہیں بنائی۔ ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے، ہر روز دیکھ تیار ہو کے آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ افطاری کے لیے۔ اگر بجائے افطاری کے ہم وہ دیگ اٹھا کے باہر روڑی پہ پھینک دیں، اگلے دن کو لے کے آئے گا؟ یا پھینکنے پر لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اس لیے پکوائی ہے۔ یعنی ہر چیز کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر مقصد پورا نہ ہو تو اس خرچہ کرنے کا اور یہ ساری محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جائز امور بھی جن کا اللہ نے ہمیں روک رکھا ہے وہ بھی نہیں کرتے، اور یہ سال بھر ہم جو کچھ کرتے ہیں سارا سال کرنے کرانے کے بعد رمضان میں کہتے ہیں چلو یار اب معافی تلافی کا وقت آ گیا ہے۔ ایسے ہی ہے میرے عزیز بھائیوں، کبھی غور کرنا، میری زندگی کے اندر 2 نہیں 4 نہیں 20 اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رمضان عطا فرمائے، آئے اور چلے گئے، روٹین تھی ایک
کیا وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے مجھے رمضان دیا، میں نے کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے سوچا ہے کس رمضان کا مجھے فائدہ ہوا یا نقصان؟ جو رمضان کا مقصد تھا وہ مجھے مل گیا یا نہیں ملا؟ مجھے اس پر ذرا غور کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ایسے ہی جہاد، میں نے پہلے کہا کہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاد کرنا، کروانا، کیا یہ سارا کچھ جو ہم جہاد کا پورا میدان سجاتے ہیں، کبھی غور کیا اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ فنڈ اکٹھا کرنا، تربیتیں، گولی چلانا، مد مقابل کو مار دینا، خود ہے اپنا جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ پا لینا، شہید ہو جانا، کیا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے عجیب بات چھیڑ دی ہے۔ بھائی رمضان کا روزہ رکھا ہے، رب نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور اس کا مقصد کیا دیا؟ لعلکم تتقون، ایسے ہی ہے نا؟ یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ انسان کا جسم بھی ایک مشینری ہے میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک روح، دو چیزیں مل کے بنتا انسان۔ جب یہ روح اس سے جدا ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں نا۔ زندہ کون ہے؟ دونوں چیزوں کا اجتماع۔ جب تک یہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انسان۔ جب یہ ایک چیز اس سے جدا ہو جاتی ہے، دوسرے کی کوئی اوقات رکھتا ہے اپنے باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، لخت جگر کو، کسی پیارے کو، اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، 2-4 دن رہنے کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی۔ جب کو ہم پیغام سنتے ہیں، اعلان سنتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، آگے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جنازہ کتنے بجے ہے؟ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ جانے والا چلا گیا، اب اس کا جنازہ کس ٹائم ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ یہ ہے میری تیری اوقات۔ تو یہ مشینری میرے بھائیوں پورے 11 مہینے جو ہے کام کرتی ہے، اور پھر ایک وقت اس کا بھی آتا ہے کہ اس کو ٹیونوں کی اور سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پورا مہینہ ہماری سروس کا ہے۔ اب میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے دونوں کاموں کے آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مقصد متقی بننے کا؟ میرے بھائی سب بیٹھے ہیں، کوئی بتائے گا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں پتہ کیا ہے؟ اور فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے بڑا ہی متقی ہے۔ نماز پڑھنا تقویٰ ہے؟ فلاں بندہ قرآن بہت بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ متقی ہے، یہ تقویٰ ہے؟ کس کو ہم کہتے ہیں متقی؟ ایک تو وہ بات جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابی مجھے بتا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے امیر المومنین کیا آپ کبھی خاردار راستوں کے اندر سے نہیں گزرے؟ جھاڑیاں، کانٹے، وہاں سے گزران نہیں ہوا؟ کہاں گزران ہوا ہے، تو پھر وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہنے لگے وہاں میں اپنا کپڑا لباس جو ہے اس کو میں سمیٹ کے چلتا ہوں تاکہ میرا کپڑا میرا لباس ان کانٹوں اور جھاڑیوں کے اندر الجھ نہ جائے، پھنس نہ جائے، میں بچا کے گزر جاؤں وہاں سے۔ اور میں یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ ہماری 10 20 30 50 100 سال کی زندگی کا جو سفر ہے، یہ دنیا کی زندگی کانٹوں سے بھری پڑی ہے میرے بھائیوں۔ ان کانٹوں کے اور خاردار راستوں کے اندر سے اپنے آپ کو بچا کے لے کے نکل جانا، یہی تو تقویٰ ہے۔ ایک بات۔ دوسری، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تقوی کا یوں کیا ہے
بات ذرا غور سے سننا، شاید کہ زندگی میں کہیں کام آ جائے۔ فرماتے تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر فعل، ہر بات، ہر کام، ہر چیز جس سے اس انسان کے نفس کو خطرات کا خدشہ ہو، وہ سارے کے سارے امور سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ شاید میری بات سمجھ نہیں آئی، میری بات آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ کیوں بھائی نام اللہ، نیند آ رہی ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کے کرنے کی وجہ سے اس نفس کو خطرات کا خدشہ ہو، اس سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ میں شراب پیوں، نقصان کس کو ہوگا؟ ہوگا نا۔ میں زنا کروں، نقصان کس کو ہوگا؟ شراب پیوں گا تو میرا جسم برباد ہوگا اور شرعی حد بھی لگے گی۔ زنا کروں گا تو حد لگے گی، نقصان کس کو ہوگا؟ جو بھی ہم گناہ کریں گے اس کا نقصان کا، اس گناہ کا جو بھی وبال ہوگا وہ میرے اس جسم پر آئے گا۔ اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک بنائی ہے جنت، ایک بنائی ہے جہنم۔ اگر جنت میں چلے جائیں گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ فائدہ ہوگا۔ اگر چلے گئے جہنم میں تو کیا ہوگا؟ ہوگا نا۔ اب جو جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جانے کا موجب کیا بنے گا؟ نماز پڑھنا۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنے گی؟ نیکیاں۔ جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا میرا تیرا برا فعل، میرا آپ کا گناہ، میرا اور آپ کا برا بول، میرا اور آپ کا ہر غلط کام، وہ جہنم میں جانے کا بنے گا باعث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا رمضان، تیرا بول بھی اچھا ہو۔ رب نے دیا رمضان، روزے کا دیا مقصد تیرا ہر فعل اچھا ہو۔ رب نے ہمیں جو ہے وہ دیا رمضان کہ میری کمائی بھی حلال کی ہو، ہر کام، ہر چیز، ہر فعل، ہر بول وہ تو اچھا کرے گا تو فائدہ ہوگا اس جسم کو، تو جائے گا جنت میں، پھر ہوگا موج موج موج۔ اگر کروں گا گناہ، وہ گناہ میری زبان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ میرے ہاتھ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ میری شرمگاہ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ میرے کاروبار کا، حرام کمائی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر گناہ، ہر جرم جو اللہ نے ہمیں بچنے کا جس کا حکم دیا کہ یہ غلط کام نہیں کرنے، اس کام سے بچ جانے کا نام میرے بھائیوں تقویٰ ہے۔ اگر ہم روزہ بھی رکھیں، شراب بھی پی لیں، روزہ بھی رکھیں، زنا بھی کر لیں، روزہ بھی رکھیں، حرام کمائی بھی کھا لیں، روزہ بھی رکھیں، لوگوں کے خلاف زبان درازی بھی کرتے رہیں، روزہ بھی رکھیں، میری آنکھ کی حفاظت بھی نہ ہو، روزہ بھی رکھوں، میں اپنے کان کی حفاظت بھی نہ کر سکوں، روزہ بھی رکھوں، شرمگاہ کی حفاظت بھی نہ کر سکوں، روزہ بھی رکھوں، محارم اللہ سے بچ نہ پاؤں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا پھر روزہ رکھنے کا مقصد وہی نہیں ہوگا۔ اب ہم نے یہ 20 روزے پورے کر لیے الحمدللہ، آج بقیہ 9 یا 10۔ جب یہ پورے ہو جائیں تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا 1 مہینہ پہلے میرے اس جسم اور میرے روح کی کیفیت کیا تھی،
اور ایک پورا مہینہ میں تربیتی ماحول کے اندر سے گزرا. مجھے رب نے دیا رمضان، میں نے رکھے روزے، میں نے کیا قیام، میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت، سحری بھی کھائی برکت والی، روزہ بھی رکھا تو رب کی رضا کے لیے، کھولا تو رب کی رضا کے لیے. یہ ایک پورا کورس جب میں نے پورا کر لیا ہے، میں اپنی زندگی پر ذرا نگاہ دوڑاؤں، میں نے پورے مہینے کے اندر کیا کھویا کیا پایا. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں تبدیلی آئی، میں پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں بولوں گا. جو بھی ہر انسان کے اندر میرے سمیت کچھ نہ کچھ کمیاں تو موجود ہیں. جو کمی ہے میرے اندر تھی، میں نے اس کمی کو کہاں تک جو ہے وہ چھوڑا ہے. یہ گناہ میں نہیں کروں گا آج کے بعد، جو نیکیاں میں نہیں کرتا آج کے بعد کروں گا. ہوتا ہے نا بھئی تہجد ہم نہیں پڑھتے، روٹین ہے ہماری، ایسے ہی ہے. رمضان میں ہم کیا کہتے ہیں بھئی قیام اللیل کرنا ہے. یہ تراویح تہجد ہی تو ہے نا، قیام اللیل یہی ہے، تراویح بھی یہی ہے، تہجد بھی یہی ہے. یہ اللہ نے ہمیں پورا مہینہ ایک تربیتی ماحول دیا ہے. میں سوچوں یار اگر اس مہینے میں میں کر سکتا ہوں تو کیا رمضان کے بعد میں اس کو اپنے اوپر روٹین کے طور پر ہر رات ایسا کر سکتا ہوں. اگر میں کرتا ہوں تو روزے کا مقصد پورا ہونے کے قریب ہے. ہر نیکی جو میں اس مہینے میں کرتا رہا، اگر اپنی بقیہ زندگی پہ بھی اس کو لاگو کر لوں تو فائدہ ہے. عزیز بھائیو، اسی طرح میں نے بات کی جہاد کی. ہمارا سب سے پہلا جہاد کا میدان سجا کب تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہائے تاریخ بھول جاتے ہیں یار انسان، خاص کر مسلمان. والا صاحب، بچوں کو ہم نے یاد نہیں کروایا. مجھے پتہ ہے رانا اپنا والا صاحب آپ نے سکول میں پڑھا. اب تو سکول کا معاملہ ہی خالی ہو گیا نا، وہاں پر بھی وہی دہریت آ گئی ہے. بچوں کو پڑھاؤ، بنیادی باتیں بچوں کو یاد کرواؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. صبح کو جب اٹھ کے بچے یہیں کرتا تو اماں فوراً پکڑ کے نکالتی ہے، اس کو ایسے ایسے کرتی ہے، وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. وہ یاد ہے. موبائل زیادہ چلانا بچوں کو آتا ہے، لیکن ہماری تاریخ کیا ہے بچوں کو پتہ کوئی نہیں ہے. واللہ میں تو وہ سن کے حیران ہوتا ہوں جب یہ کبھی کوئی قومی دن آتا ہے یا کوئی اسلام کا شعار آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں لوگوں سے، بھائی بتاؤ نا یہ بڑی عید پہ کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی عید پہ کیا ہوتا ہے، یہ محرم کو کیا ہوا ہے، 14 اگست کو کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو کیا ہوا ہے. تو لوگ بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تہوار کیا ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے بھائیو، جہاد بھی ہماری تاریخ ہے. اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. اور خاص کر یہ وطن عزیز پاکستان، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بنیادی باتیں بتانا پڑیں گی. نہیں بتائیں گے نقصان اٹھائیں گے. 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک، حق و باطل کا پہلا مارکا. مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی 1000، اور 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور 14 مسلمان شہید ہوئے. یہ باتیں یاد رہے گی موٹی موٹی. اگر میں کسی بچے سے پوچھوں بھائی بتائے گا؟ یہ سب یاد کریں، موٹی موٹی باتیں بچوں کو یاد کروائیں کہ حق و باطل کا پہلا مارکا 17 رمضان تھا. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی. 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور 14 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب ہو رہا ہے جہاد، ہے رمضان. منظر بڑا عجیب ہے. 1000 کی تعداد ہے، 313 ادھر ہے، اور اللہ کے نبی کہاں پڑے ہیں؟ سجدے میں. وہ چھپر بنایا تھا، چھپر میں جا کے سجدے میں پڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر، تجھے تیرے وعدے اور عہد کا واسطہ ہے. اللہ کا وعدہ
اللہ کا عہد، اس کا واسطہ نبی دے رہا ہے اپنے اللہ کو، اللہ تجھے اس کا واسطہ ہے، ہماری مدد کر۔ اور اللہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری عبادت ہوتی رہے؟ اگر یہ 313 شہید ہو گئے، تیری عبادت کون کرے گا؟ یہ اللہ سے باتیں ہو رہی تھی، اللہ سے باتیں ہو رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہیں، دعا کر رہے تھے، اللہ اکبر، اتنا اللہ سے گڑ گڑائے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ لیے، کہا بس کرو اب، ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ کہا بس کرو، رو بھی رہے ہیں، التجائیں بھی ہیں، باہر نکلے، خوش ہوئے، کیوں کہ اللہ نے نازل کیا کر دیا؟ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ایسا ہی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اگلا لفظ ہوگا، ہمارا جو مقصد ہے بات کا وہ اگلا مقصد۔ کہا بے شک یقیناً تمہاری مدد کی ہے اللہ نے بدر کے دن، اور تمہاری کیفیت و حالت یہ تھی کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے ہی کمزور تھے، تم تو بہت کمزور تھے، اور اللہ نے تمہاری مدد کر دی، اب کیا کرو؟ اگلا فکرہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جہاد کے میدان میں اللہ کی مدد، قربانی، سب کچھ کے باوجود پھر اگلا سبق کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جہاد کرنے کے باوجود بھی تقوی اختیار کرنا۔ اور میرے مجاہدوں، غازیوں، خالی جہاد سے بھی بات نہیں بنتی ہے، جب تک تقوی نہ ہو، تقوی ہو تب بھی جہاد کام آتا ہے، اور جہاد کا مقصد بھی تقوی ہی ہے۔ اگر مجاہد بن کر بھی تقوی نہیں ہے تو اس جہاد کا فائدہ؟ سنتے نہیں آپ علماء کرام سے؟ میدان سجا ہوا ہے، مارکا ہو رہا ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں علیہ السلام، بندہ شہید ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بس گیا جنت میں، یہ تو شہید ہو گیا، بڑا بہادر تھا، جری تھا، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، اس پر تو آگ شعلے بن کر جو ہے وہ برس رہی ہے، کس پر؟ جس کو شہید کہتے ہو۔ اور جہاد بھی وہی کرے گا جو تقوی اپنے ساتھ لگا کے رکھے گا۔ اگر تقوی نہیں ہے تو جہاد بھی کام ہے، شہادت بھی کام نہیں آتا۔ کہا اس کو تو آگ کے جو ہے وہ شعلے برس رہے اس پر، کیوں؟ کہا اس نے مال غنیمت سے کیا لیا ہے؟ بیت المال سے کیا چرایا ہے؟ ایک چادر۔ مسلمانوں کے اجتماعی مال سے ایک چادر ہے، فرمایا وہ ایک چادر چرانے کی وجہ سے اس کے جسم کو کیا ہو رہا ہے؟ جسم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے انسان کے جسم اور نفس کو نقصان ہو۔ وہ چادر چرانے سے جسم کو کیا ہوا؟ اگر تقوی ہوتا وہ نہ چراتا تو اس کو نقصان ہونا تھا۔ اور بھائیوں، ساریاں نیکیاں کرنے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، ان اعمال کے اندر ہمیں غور ضرور کرنا ہے کہ ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس عمل کی وجہ سے میرے جسم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر روزے رہ کر بھی میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کی قسم روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے رہ کر میں حرام کی کمائی نہیں چھوڑتا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں روزے رکھ کر، جہاد کر کے اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ایسے اعمال جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ میں نہیں چھوڑتا، تو لعلکم تتقون کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سادہ الفاظ میں بات کر کے سمیٹ دیتا ہوں کہ ہر کام، ہر عمل، ہر بول،
ہر چیز جس کے کرنے کی وجہ سے میرے اس جسم کو، میری اس روح کو نقصان کا سامنا یا خدشہ ہو، اس سے بچنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے بھی اس لیے دیے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو روزے رکھ کر وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ایسے فعل سے محفوظ فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔